اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ۔ توبہ کے بارے میں بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں پارٹ 4۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کہ میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے معافی اور بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اگرچہ زمین کی وسعتوں کے باقدر ہو اور اگرچہ زمین کی وسعتوں سے نکل کر آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ترجمہ اے اللہ کے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کے سبب ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو توبہ اور ندامت سے بالکل ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ ہاں، وہ شرک سے توبہ نائب ہو جائے، کلمہ دل کے اخلاص سے پڑھ لے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن شرک کرتے ہوئے معافی مانگتا رہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، علاوہ انبیاء کے کہ وہ معصوم ہیں۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب اور ایک دروازہ بنایا ہے جو توبہ کے لیے ہے، باب التوبہ، اور جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے باقدر ہے، اور یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن آئیں گی بعض نشانیاں تیرے پروردگار کی، نہیں نفع دے گا کسی ایسی جان کو ایمان لانا جو پہلے سے ایمان نہیں لائی تھی۔ کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کے واقعات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہایت ہی آسان ہے، بس اخلاص کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی شخص نے پیاسے کتے کو جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا اس پر رحم کھا کر پانی پلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل و کرم فرماتے ہوئے اس فعل کے بدلہ اس کو جنت عطا کر دی۔ ہمارا پروردگار تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو 100 انسانوں کے قاتل کو معاف کر دیا، تمام عمر کے گناہوں کو توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ آج کون ہے جو گناہ گار نہیں، لیکن قاتل تو بہت کم ہوں گے۔ نماز نہ پڑھنا بلا شبہ سخت گناہ ہے، لیکن شرک و کفر سے کم ہے۔ روزہ نہ رکھنا نہایت ہی سنگین جرم ہے، لیکن قتل سے کم ہے۔ دھوکہ کرنا، حرام مال کھانا یقیناً بہت سخت جرائم کی فہرست میں ہے، جبکہ کفر و شرک کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ یہ معاف فرما دیا تو وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے دربار میں حاضر ہوں اور گناہوں کو چھوڑنے کے عہد کے ساتھ آج ہی توبہ کر لیں۔ کل کا انتظار نہ کریں کہ کل کبھی نہیں آئے گی، بلکہ موت اس سے پہلے پہنچ جائے گی، اور اس طرح توبہ کریں کہ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی غصہ یا رنج یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کے ارادے سے زہر پی لے، اور جب آنتیں کٹنے لگے اور سخت تکلیف ہونے لگے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، اپنی غلطی پر رنج و افسوس، اور وہ علاج کے لیے تڑپے، اور حکیم اور ڈاکٹر جو دوائیں پلائیں وہی پیے، اور اس وقت اس کے دل کا فیصلہ قطعاً یہی ہوگا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو آئندہ کبھی ایسی حماقت نہ کروں گا۔ بس گناہ سے توبہ کرنے والے کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، اور اگر پھر یہی گناہ ہو جائے تو پھر اسی طرح دعا مانگے۔ اسی طرح اگر سینکڑوں ہزاروں مرتبہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی تب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب بھی وہ سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس کو معاف کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سب سے سچا ہے۔ اللہ کی رحمت اور جنت بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کی متعدد فضائل بیان فرمائے ہیں۔
استغفار کرنے والوں کے لیے 4 عظیم نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلا اور بہت ہی عظیم فائدہ انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا کر اس کے بدلہ میں اس کو نیکی عطا فرمائیں گے، اور اس پر مزید شفقت کرتے ہوئے لکھنے والے فرشتے کو وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہو، اس کو بھی بھلا دیا جاتا ہے جس اعضاء سے وہ گناہ صادر ہو، ان سے بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے تاکہ قیامت میں کوئی اس گناہ کا گواہ نہ ہو۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ اور انعام یہ ہے کہ آسمان سے رحمت کی بارش ہوگی۔ بارش جب ہوگی تو غلہ اور پیداوار خوب ہوگی، اس لیے فرمایا۔ نمبر 3، تیسرا عظیم انعام استغفار کرنے والوں کو یہ دیا جائے گا کہ ان کے اموال میں زیادتی ہوگی، اور جب مال زیادہ ہوگا تو کنبہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اور عظیم انعام یہ ہے کہ اس کی اولاد میں برکت ہوگی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ اور چوتھا، جو اس تمام نعمتوں سے بھی زیادہ عظیم اور دائمی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ جنت اس کے مزے، عیش اور آرام، چین اور سکون۔ ترجمہ، تو میں نے کہا اپنی قوم سے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، برسائے گا تم پر آسمان سے رحمت والی بارشیں، اور بڑھا دے گا تمہاری مالوں کو، اور برکت کر دے گا تمہاری اولادوں میں، اور تیار کر دے گا تمہارے لیے باغات، اور تیار کرے گا تمہارے لیے نہریں۔ عمل ایک ہے جبکہ انعام 4 ہے۔ جب ہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، خوشخبری ہو اور مبارک ہو اس آدمی کے لیے جس کے اعمال نامے میں استغفار کثرت سے درج ہو۔ اور یہ ضروری نہیں کہ قرآن آیت اور احادیث کے الفاظ میں توبہ کرے گا تب جا کر اس کو یہ انعام ملیں گے، نہیں، بلکہ جس زبان میں بھی اللہ سے بخشش مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کے ساتھ جملہ فوائد و انعامات عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توبہ استغفار کے بعض خاص کلمے اور الفاظ بھی تعلیم فرمائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کلمے بہت ہی بابرکت اور بہت ہی قبول ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پیارے ہیں۔ ان کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہم ان کو کر کے صبح و شام ان کو پڑھا کریں تو گناہ بھی معاف ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ حدیث کہ جو شخص اس کلمے کے ذریعے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ اس نے جہاد کے میدان سے بھاگنے جو نزدیک بہت ہی بڑا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا معبود نہیں، وہی حی القیوم ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کی طرف۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 3 دفعہ اس کلمے کے ذریعے توبہ استغفار کرے تو اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نام کبھی کبھی صرف استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میں استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی مختصر استغفار ہے، اس کے ہر وقت زبان پر جاری رہنے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ اس کو یاد کرنا بھی کوئی دشوار کام نہیں، اس لیے اگر زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ روزانہ صبح شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ کیا معلوم اسی سے ہماری بخشش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس کلمے کے ذریعے
اپنے گناہ معاف کروا لے تو خوشخبری ہو، مبارک ہو اس آدمی کے لیے جس کے اعمال نامہ میں توبہ استغفار کثرت سے درج ہو۔